والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جانبوں میں آرام فرمانے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، روح فدا ہو جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن سرمائے فن بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت، کنز الکرامت جبل الاستقامت، غواز بحر معرفت یعنی سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت۔ کون اعلیٰ حضرت؟ جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں یوں کہا کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جب کسی دیکھنے والے نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھا تو اس انداز میں کہنے لگا، اعلیٰ حضرت کے کردار کو دیکھا تو پکار کر کہنے لگا کہ دین کی نوبت ایسی بجائی، جھوم رہی ہے ساری خدائی، لہرا سنا دے ترسیے جیرا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جب کسی دیکھنے والے نے اعلیٰ حضرت کی تحریر کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے کتاب کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے گفتگو کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے کردار کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے گفتار کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے فتاوی کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے تمہید ایمان کو دیکھا تو اس انداز میں کہتا ہے کہ چیخ پڑے چوٹی کے وہابڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ زور سے کہہ دو، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ۔ وہی اعلیٰ حضرت سرکار سبحان اللہ بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آقا کہا، مولا کہا، ملجا کہا، حضور کہا، داتا کہا، سرور کہا، سب کچھ کہہ دیا، لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں چپ ہو رہا ہوں کہہ کے، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ نہیں کہ کیا نہ کہوں بلکہ کیا کیا کہوں تجھے۔ جب یہ کہہ دیا پھر دل میں ایک انگڑائی لی، ایک امنگ سی چھائی تو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت پھر سے بول اٹھے۔ کیا بول اٹھے؟ سبحان اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو
مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا جگمگانے لگی۔ سبحان اللہ، پوری دنیا میں جگمگاہٹ چھا گیا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئیں تو جب گئیں تو دیکھا کہ باہر تو اندھیرا ہے لیکن گھر کے اندر سبحان اللہ روشنی ہی روشنی ہے۔ سبحان اللہ، روشنی ہی روشنی ہے۔ بہت آرام سے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، ہے نا، غور سے سنیے گا، اندر روشنی روشنی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں واللہ ما رأیت مثل ھذا الولد فی القرایا، قسم خدا کی میں نے تو ایسے بہت سے دیہات دیکھے ہیں لیکن ایسا شہزادہ کہیں نہیں دیکھا ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھی انت ما رأیت فی القرایا وانا ما رأیت فی البلاد، تم نے تو دیہات میں نہیں دیکھا لیکن میں نے ایسا شہزادہ شہر میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب بول اٹھے تم شہر اور دیہات کی بات کرتے ہو، سافرت ولکن ما رأیت فی ممالک فی الارض، ارے تم شہر اور دیہات کی بات کرتے ہو لیکن میں تو ایسے بہت سی سلطنتیں دیکھی ہیں لیکن ایسا شہزادہ کہیں نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا شہزادہ کہیں نہیں دیکھا ہے۔ یہی تو جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور میں نے آپ کے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کیسے دیکھتے جب کسی کی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اب کسی کی ماں نے ایسا بیٹا تو جنا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ایسا شہزادہ میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہے، اتنا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، کیسے کہہ دیا، ہو سکتا ہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، انگلینڈ میں ہو، کہیں نہ کہیں ایسا شہزادہ ہو سکتا ہے، اس سے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دور کر دیا اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ تم نے میرے جیسا کسی کو دیکھا ہے؟ تم نے میرے جیسا کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، لیکن آپ کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ تبھی تو والا حضرت بول اٹھے یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، ارے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اس یک نے یعنی اس رب نے اپنے محبوب کو یک بنایا ہے، اپنے محبوب کے جیسا کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اتنی خوبیاں دی، اتنی خوبیاں دی، اتنے کمالات دیے، اتنے معجزات دیے، اتنے معجزات دیے کہ حضور کی ایک ممتاز ذات نظر آنے لگی۔ فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان و عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ تو حضور کے اندر اتنے کمالات، اتنے خوبیاں دے دی کہ سبحان اللہ حضور کا انداز وحدت کا نظر آنے لگا۔ لیکن آج کل کے عقل کے اندر معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ کہ حضور کی شان
شان میں توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیسے کیسے توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خبیثوں سے، ان دیوبندیوں سے، وہابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی خبیث لوگ ہیں جنہوں نے تقویۃ الایمان میں نبی کی توہین کی، تحذیر الناس میں نبی کی توہین کی، براہین قاطعہ میں نبی کی توہین کی۔ ان پر فتویٰ دے دیا گیا ہے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ سمجھ رہے نا، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جب کوئی دین پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے تو دین کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ دیکھو میدان کربلا میں یزید جب آیا تھا دین پر حملہ کرنے کے لیے تو اس کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس دین پر آنچ نہ آنے دیا، اس دین کی حفاظت کر دی۔ ماں کا شہزادہ شہید ہو رہا ہے، علی اکبر کی جوانی جا رہی ہے، لیکن جو سبحان اللہ اس دین پر آنچ نہیں آنے دیا ہے امام علی مقام نے۔ اور آگے دیکھو 800 سال پہلے جب ان مشرکوں نے، جب ان کافروں نے دین پر حملہ کیا تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی حفاظت کی ہے اور 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا ہے۔ اب آؤ اس صدی کی بات کریں جب وہابیوں نے، جب دیوبندیوں نے، جب تبلیغیوں نے، جب جماعتیوں نے جب حملہ کیا تو کسی کا بات سامنے نہیں آیا تھا، سر پر کفن باندھ کر کے کوئی اترا تھا تو بریلی کی سرزمین سے علامہ نقی علی خان کا لاڈلا میدان میں اتر کر کے ان فتنوں کا سد باب کیا اور اعلان کر دیا کہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار پر کبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ تو اسی لیے سن لو، یہاں آئے ہو تو یہاں سے جانے کے بعد یہ پیغام گلی گلی، گاؤں گاؤں، کریا کریا عام کرو کہ نبی کا دشمن ہے ہمارا نہیں ہو سکتا، خدا اور رسول کا دشمن ہے ہمارا نہیں ہو سکتا، صحابہ اور اہل بیت کا دشمن ہے ہمارا نہیں ہو سکتا۔ جو پیغام امام حسین نے دیا تھا وہی غریب نواز نے بھی دیا ہے، وہی غوث اعظم نے بھی دیا ہے، وہی اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی دیا ہے، اور وہی حضور شیر سنت نے بھی دیا ہے۔ یہی پیغام دیا ہے کہ اگر خدا کا بندہ بننا چاہتے ہو، اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو، خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو، خدا کا دوست بننا چاہتے ہو تو پہلے محبوب کے قریب ہو جاؤ، محبوب کے دوست بن جاؤ۔ اگر خدا کے بندہ بننا چاہتے ہو تو پہلے بن گدا ان کا جو گداؤں کو بھی سلطان بنا دیتے ہیں، جو گداؤں کو سلطان بنا دیتے ہیں۔ ہم بد ہیں، چور ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح ہے، وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا۔ ہم بد ہیں لیکن باغی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو، بد ہیں لیکن باغی نہیں ہیں، اور باغیوں کا ساتھ بھی نہیں دیتے، باغیوں کا ساتھ بھی نہیں دیتے، بد ہیں باغی نہیں ہیں ہم۔ نجدی نہ آئے یہ منزل اس کو خطر کی ہے، اگر اے نجدیو او حرام خور کی اولادو، اگر اس منزل کو آسان کرنا ہے تو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت سرکار کا دامن پکڑو، یوں کہو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے کہنے اور سننے کے اندر جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔